بچے کی جان جا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا کہ اس کا والد اس کے سرہانے کھڑے ہو کر تورات کی تلاوت کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے پوچھا کہ حل وجدت صفتی و مخرجی و نعتی، اے تورات پڑھنے والے یہ تو بتا اس تورات کے اندر میرا بھی تذکرہ ہے، میری بھی کوئی صفت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا لا، آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو کچھ حواس دیے، ہوش آئی، اور اس بچے نے بول کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، تورات کے ہر صفحے میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ سامعین محترم، میرے قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور عزت ماں بہنوں، الحمدللہ کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے، اور یہودی کہنے لگے ہمارے مذہب پر تھے، یعنی دونوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف منسوب کیا، دونوں فرقوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نفی کی کہ تم دونوں ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر نہیں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، مسلمان تھے، موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور تم جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، لہٰذا تم ابراہیمی نہیں ہو۔ آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایک طائفہ چاہتا ہے، اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایک طائفہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں تمہارے رستے سے ہٹا دے، لیکن وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے عقیدے پر قائم ہو، جب تک تم قرآن پاک کی تعلیم سے آشنا رہو گے، قرآن پاک کی تعلیم کو اپنا مقصد سمجھو گے، تو قطعاً وہ تمہیں اس رستے سے، اسلام کے رستے سے نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی گزرا ہے کہ اسلام اللہ کے ہاں بہترین جو ہے دین ہے، اور اصل دین دین اسلام ہے، اصل دین دین اسلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، حالانکہ تم گواہ ہو۔ اللہ کی آیتیں کیا ہیں کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ بات موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حتیٰ کہ ایک جگہ میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسی اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، یعنی تورات کے اندر آپ کی نشانیاں ہیں، انجیل کے اندر آپ کی نشانیاں ہیں، تو انہوں نے ان نشانیوں کو بدل دیا، ان نشانیوں میں تحریف کر دی، جس کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہو گئے، رستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، اور وہ جو ہے اپنے مذہب سے نکل گئے تحریف کرنے کی وجہ سے۔ وگرنہ یہودیت جو تورات ہے اور جو انجیل ہے یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ بدل چکی ہیں، ان میں تحریف ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے مقصد کی چیزیں سامنے رکھی ہیں، اور جو ان کے مقصد سے ہٹ کے ہیں وہ انہوں نے بدل دی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں تورات کے اندر ذکر تھا،
انجیل کے اندر ذکر تھا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں کسی جگہ میں گئے ایک بچے کی تیمارداری کے لیے، اور بچہ آپ کے پاس آتا جاتا تھا اور کچھ دن نہ آیا، آپ اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے اور دیکھا کہ جو ہے وہ بچہ موت کی کشمکش میں ہے، موت کے عالم میں ہے، یعنی نزع کا وقت ہے، بچے کی جان جا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا کہ اس کا والد اس کے سرہانے کھڑے ہو کر تورات کی تلاوت کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے پوچھا کہ حل وجدت صفتی و مخرجی و نعتی، اے تورات پڑھنے والے یہ تو بتا اس تورات کے اندر میرا بھی تذکرہ ہے، میری بھی کوئی صفت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا لا، آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو کچھ حواس دیے، ہوش آئی، اور اس بچے نے بول کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، تورات کے ہر صفحے میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ، کہ تورات کے اندر آپ کے آنے کا ذکر ہے، تورات کے اندر آپ کے آنے کا ذکر ہے۔ تو جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ سے سنی تو آپ نے کہا بیٹے جانتے ہو مانتے کیوں نہیں؟ اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، آپ کی طرف دیکھا، تو آخر کار اس بچے نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھے گا تو میں تجھے جنت میں لے کر جاؤں گا، میں تجھے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، اور کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بچے کی روح پرواز کر گئی، اور آپ نے اس کو اٹھایا گھر لے گئے اور عائشہ کو جا کے کہا کہ عائشہ میری کملی لاؤ اور میں اس بچے کو کفن پہناؤں گا، اس کو دفن کروں گا، اب یہ یہودی کا بچہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہیں، اتنے خوش ہیں، امی عائشہ فرماتی یا رسول اللہ آپ آج اتنے خوش ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن چکا ہے، ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن چکا ہے، تو لہٰذا میں خوش اس وجہ سے ہو رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے کہنے سننے سے ایک بندہ رائے راست پہ آ جاتا ہے، ایک بندہ جو ہے صحیح رستے پہ آ جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اس واسطے تورات کے اندر جو ہے آپ کا ذکر ہے، تورات کے اندر آپ کے آنے کا ذکر ہے، تورات کے اندر آپ کی ہجرت کا ذکر ہے، انجیل کے اندر آپ کا ذکر ہے، انجیل کے اندر آپ کی صفات ہیں، اور تورات اور انجیل بلکہ جتنے بھی صحیفے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائی، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، ان سب کے اندر نبی کی آمد کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا اگلی آیت مبارکہ کے اندر اے اہل کتاب کیوں تم حق کو ملاتے ہو باطل کے ساتھ؟ حق کو ملاتے ہو باطل کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہو، تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہو، وگرنہ جو تورات کو سمجھتا تھا، انجیل کو سمجھتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو پتا چلا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، مدینے میں آگے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، پتا چلا تو کچھ اعتراضات لے کر آئے، کچھ سوالات لے کر آئے کہ میں اس نبی سے سوالات کروں گا۔ تو کہتے ہیں جب مسجد نبوی میں آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا نا تو فوراً جو ہے کہتے ہیں لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور اسی جگہ میں حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ حق سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، حق سے مراد اسلام کا ذکر ہے،
حق سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو فرمایا ان آیات کے اندر وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں اے مسلمانوں، وہ تمہیں تمہارے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہود و نصارہ جو ہے یہ مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں ہے ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا حالانکہ تم گواہ ہو؟ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، کیوں تم چھپاتے ہو حق، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور تم حق کو چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔